علی ہر وقت رنگوں کی دنیا میں ڈوبا رہتا۔ اس کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت گھروں، جانوروں، رنگ برنگے پھولوں، پودوں اور قدرتی نظاروں کی تصویریں بناتا۔ اس کی باجی اور چھوٹا بھائی اس کی بنائی ہوئی ڈرائنگ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے، مگر معلوم نہیں کیوں اس کی جماعت میں اس کی آرٹ ٹیچر احمد کی بنائی ہوئی تصویروں کو زیادہ نمبر اور اسٹارز دیتی۔ علی کو آرٹ ٹیچر کی احمد کو شاباشی دینا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ دل ہی دل میں مزید محنت کا عہد کرتا۔ جماعت کے تمام بچے بھی احمد کو گھیرے رہتے اور اس کی بنائی ہوئی تصویر کو خوب سراہتے۔ احمد اپنی تعریف پر خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ علی سوچتا کہ میری بنائی ہوئی ڈرائنگ کی میرے ہم جماعت کیوں تعریف نہیں کرتے؟ میں ایسا کیا کروں کہ میری تصویریں بھی سب پسند کرنے لگیں؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے، جماعت میں آرٹ ٹیچر نے اعلان کیا کہ اسکول میں تصویر بنانے کا ایک مقابلہ جلد ہی منعقد ہونے والا ہے۔ تصویر کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ سب خوب مشق کیجیے۔ مقابلے میں اول آنے والے کو 5 اسٹار ملیں گے۔ علی پر اول انعام حاصل کرنے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ بس اب میں اتنی محنت کروں گا کہ اول انعام کا حقدار میں ہی ہوں گا۔ یوں اس نے دن رات دل لگا کر محنت کی اور ہر طرح کی تصویر بنانے کی مسلسل مشق کرتا رہا۔ علی کی باجی نے اس کو بنیادی رنگوں کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی۔ اس کی محنت کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ علی طرح طرح کی تصویریں بنا بنا کے خوب خوش ہوتا رہتا۔ علی اپنی محنت پر بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اللہ اللہ کر کے مقابلے کا دن آ پہنچا۔ علی کو ڈرائنگ کا موضوع پھل دیا گیا، مگر یہ کیا، احمد کو اپنی ڈرائنگ پر بہت اعتماد تھا، اس لیے اس نے بالکل بھی محنت نہیں کی۔ اس لیے وہ گھبرایا ہوا تھا، جبکہ علی پر اعتماد ہو کر اپنی تصویر مکمل کی اور ٹیچر کے حوالے کر دی۔ آرٹ ٹیچر نے جب نتائج کا اعلان کیا تو علی کی بنائی ہوئی تصویر ہی اول نمبر پر آئی تھی۔ علی کو اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ اس کی تصویر پر 5 اسٹارز جگمگا رہے تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آج اس کو اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔